speeches. جی سر تھینک یو ویری مچ سر. میں اپنے ہی ٹائم میں سے صرف 2 منٹ یہ کراچی پر بات کر لوں گا اسی ٹائم میں سے. پلیز دیکھیں اگر وہ آپ کریں گے وہ آپ پبلک انٹرسٹ میں کر لیجیے گا. سر بعد میں ہو جائے گا. میں 2 منٹ نہیں ٹائم زیادہ نہیں لوں صاحب. نہیں چلیں جیسا آپ کہیں سر بعد میں دے دیجیے گا. سر میں بیٹھا ہوں. سر یہ آج جو ہم صدارتی خطاب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 12 سپٹمبر کو ہوا اس پر جو یہ بحث کر رہے ہیں, یہ جو بات چیت کر رہے ہیں سر, جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 56 کے تحت ہے سر, اور اس کا مقصد حکومتی کارکردگی اور آئندہ کا عمل حکومت کے بارے میں دونوں ایوانوں کو اور ساتھ ہی ساتھ پوری قوم کو آگہی دینا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے سر. نہ ہی ہم صدر کے اختیار کو چیلنج کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم صدر کو اس طرح سے کہ جو آئین سے بالا تر چیزیں ہیں ان میں ان کو کسی طرح کی کوئی گرفت میں لا سکتے ہیں سر. اس خطاب کی جب میں بات کرتا ہوں سر تو یہ جو ان کی کتاب ہے, جو خطاب کی کتاب ہے سر, اس میں شروع میں ہی خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کی گئی. تو وہ اس خارجہ پالیسی کے بارے میں سر جو بات کی گئی اس میں صدر صاحب نے جو عوام کو اور بالخصوص دنیا کے سامنے جو بات لے کر آئے اس کے مطابق ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے متعدد سالوں میں, بہت سے سالوں میں ہمارے پاس فورن منسٹر تھے ہی نہیں. اب جب حکومت وقت آئی تو انہوں نے فورن پالیسی کو ٹاپ پرائرٹی پہ لیا اور اس کے رزلٹ کے تحت جو مودی سرکار کے کالے کارنامے اور بالخصوص جو کشمیر میں ظلم و بربریت کی داستان ہے اس کو نہ صرف پوری دنیا کے سامنے لایا گیا بلکہ جو ہندوستان کی عوام ہے اس کے بھی سامنے رکھا گیا. اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ جتنی زیادہ بربریت ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے وہ شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. اسی خطاب میں یہ کہا گیا کہ 9 لاکھ بھارتی فوج جو کہ جموں کشمیر میں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا ملٹرائز زون ہے آج یہ, اور 1,80,000 اور فوج وہاں پر بھیجی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ سر LOC پر جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی بتایا گیا اسی خطاب کے دوران, اور خاص طور پر جو کلبھوشن یادو نے آ کر گرفتاری میں مانا کہ ہاں ہم لوگ پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اور مودی سرکار نے بھی ایک جگہ پر خود اس کو ایڈمٹ کیا. اس چیز کو ہم دنیا کے سامنے لے کر آئے. سر یہاں کہا گیا کہ زراعت کے بارے میں کچھ نہیں بات ہوئی, تو میں صفحہ نمبر جب 11 پر جاتا ہوں سر تو بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان نے کہا زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, حکومت اس شعبے کو اہمیت کی نظر سے دیکھ رہی ہے. مطلب ہے سر ان کی پرائرٹی میں تو یہ ہے. دوسری طرف جب ہم بات کرتے سر FBR کے بارے میں, صدر صاحب نے کہا کہ سمگلنگ کو روکا جائے, کاروبار زندگی کی پراپر ڈاکومنٹیشن ضروری ہے, اور اس سے بلیک اکانومی کا خاتمہ ہوگا. ایکچولی سر جو میں دیکھ رہا ہوں, جو سمجھ رہا ہوں, چند الفاظوں میں, چند جملوں میں جن کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, اپیرنٹلی تو شاید نظر آئے کہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس میں بہت بڑی, اب جب ہم بات کرتے ہیں بلیک اکانومی کی تو واقع میں ہی جب ملک سے بلیک اکانومی ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, تو ہماری معیشت بڑھنے لگ جاتی ہے سر. اسی طرح پاکستان میں سرمایہ کاری کے بارے میں انہوں نے جو بات بتائی, حکومت وقت کا ویژن دیتے ہوئے سر, ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ جو انڈیکس ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہے. باہر سے لوگ اس وقت کے اس دن کے مطابق, جس دن یہ تقریر ہوئی اس کے مطابق یہی تھا سر کہ لوگ پاکستان کو پریفر کر رہے تھے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک اچھا جگہ سمجھ رہے تھے سر وہ. اب ہم آگے چلتے ہیں سر, جب پیج نمبر 15 پر سر ہم جائیں تو نوجوانوں کے لیے بڑی اچھی بات کی گئی, اور یہ مانا گیا کہ ہمارے ملک میں نوجوان جو ہیں وہ ہماری آبادی کا 60% ہیں, اور کامیاب جوان پروگرام کا ذکر اس میں کیا گیا.
اسی طرح سر جو ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ صدر صاحب چونکہ خود اپنے طور پر ڈیجیٹل ورلڈ کو سمجھتے ہیں، اکثر و بیشتر سر میں نے دیکھا کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کی بات بھی پاکستان، آگے بھی اس کا ذکر ہے سر، اور انہوں نے یہ کہا کہ فوربیز کے مطابق دنیا کی 10 تیز ترین بڑھتی ہوئی سافٹ ویئر فری مارکیٹس میں پاکستان اس سال اس کی گروتھ بڑھ رہی ہے، اور فری لانسرز کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کی بات کی گئی سر۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور بات کی کہ بینکنگ چینل سے رقوم پاکستان میں بھیجنے کے لیے اور ترسیلات کو بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ اور ڈیجیٹل والیٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سر یہ ایک بہت دیرینہ ہماری خواہش ہے اور ضرورت بھی ہے ملک کی کہ ہم جتنی جلدی ہو، ایون یہاں تک کہ سر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ڈیجیٹل کرنسی کو روکا گیا ہے اس پر بھی ہم لے کر آئیں گے ضرور کسی وقت میں سر اس بات کو، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا جب پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹ اور ڈیجیٹل والیٹ کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے فون کے ذریعے پیمنٹس اور ڈاکومنٹیشن میں بھی پیمنٹ بھی کرا سکیں اور اس کی ڈاکومنٹیشن اپنے پاس پراپر رکھ بھی سکیں اور ڈاکومنٹڈ اکانومی میں ہمارا نام اور زیادہ آگے بڑھے سر۔ آخر میں سر جو ان کا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایک بہت اچھا اقدام تھا سر، اس میں ان کی ورڈنگ یہ ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جو دنیا بھر میں سیاحوں کو تو سر بات ہو گئی، اور 175 ممالک، ہاں سر آن لائن الیکٹرانک ویزا، چیئرمین صاحب یہ اس حکومت کا اور اس سال کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ ہم بھی اس صف میں آ گئے کہ جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اور جو ہمارے دوسری نیشنلٹی رکھتے ہیں جن پر ویزے کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اب آسانی سے آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور آج انہیں آن لائن ویزا 175 ممالک کے لیے سر اویلیبل ہے۔ تو اب باقی سر میں اس پر اور کچھ نہیں کہوں گا وقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ ضرور ہے سر کہ اگر ہم اپنے ارد گرد جو اچھے کام ہیں ان کو دیکھیں تو شاید اس ویژن کے مطابق جو صدر مملکت نے دیا اس کے مطابق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور اس میں کچھ ہو بھی چکی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم امید کرتے ہیں سر، لیکن اگر ہم اس خطاب کو صرف اور صرف اعتراض برائے اعتراض یا اس پر اگر انگلی اٹھانے کے لیے یا چند چیزوں کو پکڑ کر، سر کسی بھی دور میں 72 سالوں میں آج تک کبھی بھی اپوزیشن کے سیٹسفیکشن کے مطابق کوئی دور بھی نہیں گزرا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے سر، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم سب کے لیے مفاد میں ہیں، اور بالخصوص اگر ایسی چیزیں جو اس ویژن میں بتائی گئی ہیں جو ہماری نیکسٹ جنریشن کے مفاد میں ہیں، تو ہمیں اس کو ایٹ لیسٹ ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سر، تھینک یو، ویری پریکٹیکل اسپیچ جی۔